حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ داستان حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت سے پرپوتے تھے۔ آپ کے والد کا نام یرد تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی نسل میں جب فساد اور گناہ بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور احادیث میں بھی آپ کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اور نسب۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا اور آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ درس و تدریس فرمایا کرتے تھے۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں سے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا مکمل نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: ادریس بن یرد بن مہلائیل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 7ویں نسل میں پیدا ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نبی بنائے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور انہیں بنی آدم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی دور میں تھا۔ اس وقت کے لوگ شرک، برائی اور سرکشی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی ترغیب دی اور بدی سے روکا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی حالت آپ کے زمانے میں لوگ شرک، نافرمانی اور دنیاوی خواہشات میں پڑ گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، لیکن زیادہ تر لوگ گمراہی میں مبتلا رہے۔ تاہم کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ نے ان کو سچائی اور نیکی کی تعلیم دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا اور لوگوں کو علم سکھایا۔ آپ کو سلائی، علم نجوم، حساب اور دیگر کئی علوم میں مہارت حاصل تھی۔ اللہ نے آپ کو بہت سے رازوں کا علم دیا اور آپ نے لوگوں کو توحید، نیکی اور عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت اور کئی انعامات سے نوازا تھا۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے کارنامے تھے جو انسانیت کے لیے مشعل راہ بنے۔ سب سے پہلے لکھنے والے نبی حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا اور لوگوں کو لکھنے کا طریقہ سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ زبانی معلومات محفوظ رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو مختلف علوم کا ماہر بنا دیا تھا۔ آپ نے لوگوں کو حساب، ریاضی، فلکیات، نجوم، طب اور دوسرے کئی علوم سکھائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑے سینا سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہن کر گزارا کرتے تھے، لیکن آپ نے انہیں کپڑے بنانے کا، سینے کا ہنر سکھایا۔ آپ نے لوگوں کو دفاعی آلات بنانے، ہتھیار تیار کرنے اور اپنی حفاظت کا شعور دیا۔ اس کے ذریعے انسانوں نے جنگی مہارت حاصل کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کئی بستیاں آباد کی اور لوگوں کو شہروں میں رہنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں سے ملاقات کا شرف بخشا۔ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ آپ فرشتوں سے علم حاصل کرتے اور اپنی قوم کو سکھاتے۔ سورہ مریم میں آتا ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کیسے اٹھایا گیا؟ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا اجر مزید بڑھایا جائے۔ ایک دن ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے کہا کہ ملک الموت اسرائیل سے جا کر پوچھیں کہ آپ کی روح قبض ہونے کا وقت کب ہے۔ جب فرشتہ ملک الموت کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو 4تھے آسمان پر قبض کروں، اور وہ پہلے ہی سے وہاں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح 4تھے آسمان پر قبض کر لی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ آپ لوگوں کو توحید، نیکی اور تقوی کی تلقین کرتے تھے۔ آپ کی چند اہم نصیحتیں یہ تھیں: صبر اور استقامت پر زور فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مشکلات میں صبر کرنا ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور نماز قائم کرنے کی تاکید کی۔ آپ فرماتے کہ جو شخص انصاف کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ آپ علم حاصل کرنے اور محنت کرنے پر زور دیتے تھے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے بعد دنیا میں نافرمانی بڑھتی گئی اور لوگوں نے دوبارہ شرک میں مبتلا ہونا شروع کر دیا۔ بالآخر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا اور ان کے زمانے میں ایک عظیم طوفان آیا جس میں نافرمانوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین مثال ہے۔ علم، صبر، محنت، نیکی کیسے انسان کو بلند مقام پر پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف ایک عظیم نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا بلکہ انہیں آسمانوں پر بلند کر کے ہمیشہ کے لیے ایک منفرد مقام عطا کیا۔ یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی مکمل داستان، اور اس کے بعد آنے والے حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہم پہلے ہی سے بنا چکے ہیں، لہٰذا اسے اینڈ اسکرین پر لگایا گیا ہے، اسے ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آنے والے تمام نبیوں کی داستانیں، جس طرح سے ہم نبیوں کی سیریز بنا رہے ہیں، ان میں تمام نبیوں کی سٹوریز ہم نے وقفے وقفے سے ڈالی ہوئی ہیں۔ ابھی تک تقریباً 4 نبیوں کی ہم داستان بنا چکے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اسلامک سٹوری میں دلچسپی ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے۔ انشاءاللہ نبیوں کی سیریز کے بعد ہم ضرور اس اسلامک سیریز پر آئیں گے اور آپ کے کمنٹ پر ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز پسند آتی ہوں گی۔ یہ ریئل سٹوریز جاننا سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوگ جو ہیں وہ دنیاوی سٹوریز میں مگن ہیں، ڈرامے تو ضرور دیکھتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی کی زندگی پر مبنی ہوتے ہوں گے، لیکن جو ہماری اسلامک سٹوریز ہیں ان کو دیکھنا ہم تمام لوگوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آپ خود بھی یہ اسلامک سٹوریز دیکھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، اپنے گھر والوں کو دکھائیں، تاکہ لوگ اسلام سے جڑیں اور اسلامی سٹوریز کو سمجھیں کہ کس طرح سے نبیوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہم انسانوں کی خاطر، اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کی خاطر، کیونکہ ہر نبی نے صرف اور صرف اسلام کا ہی درس دیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان قوم کو ان کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں۔ آپ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے پیش کیجیے گا۔ آپ کی کمنٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ اپنے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ہمیں بتائیے کہ کون سی مزید سٹوریز ہمیں بنانی چاہیے۔ ہم آپ کی رائے پر ضرور نئی سٹوریز بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔